السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن مجید ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ یعنی تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ سورہ المدثر کی اختتامی آیات ہیں، آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 56 تک۔ اس سورت کی سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی اہم صورت ہے جس میں دعوت کے متعلق کیسے ہمیں دینا چاہیے، اس پیغام کو اوروں تک کیسا پہنچانا چاہیے، کیا کوالٹیز ہمارے اندر رہنی چاہیے، شخصیت کیسی رہنی چاہیے۔ پھر ولید بن مغیرہ کا تذکرہ کیا، کس طریقے سے جو ہے وہ کیسے جو ہے اس میٹنگ کا، اس کانفرنس کا، جہاں پر یہ طے کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یہ کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نشانیوں کا تذکرہ کیا، دوزخ کا تذکرہ کیا، رات دن کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ جو ہے ہر متنفس اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے، اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ پھر دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں جائیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے کیا چیز ہے جو تم کو دوزخ میں لے گئی۔ 4 چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا یعنی آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک ہمیں اس کی یقینی چیز سے سابقہ پیش آیا، یعنی آخر وقت تک، موت تک جو ہے وہ، یا آخرت بھی ہو سکتی ہے، اس وقت تک اس کو جھٹلاتے تھے۔ سفارش کے بارے میں بتایا گیا، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی جو انکار کرنے والے منکرین ہیں ان کو کیا ہو گیا، یعنی اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ جس طریقے سے جنگلی گدھا کے خطرہ بھانپتے کیا ہوتا ہے، وہ بدحواس ہوتا ہے، ایسا عمل جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تذکرہ کیا بنی اسرائیل یہودیوں کا، خصوصاً حاملین تورات ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری ادا نہیں کی۔ پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ مثال دیا کہ گدھے کی گدھے کو اوپر اگر تورات رکھو یا کچھ اور رکھو تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم اس اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے غفلت برتیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو عمل نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو پہنچائیں گے نہیں، اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، دنیا میں نظام عدل قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ان امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں ہمیں اس بڑے کام کے لیے تربیت دیتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگوں نے کیا بنا لیا؟ اسی چیز کو مین مقصد بنا لیا، یہی اتنا کر لو کافی ہے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر بات ہے، اور یہ جو ہے اسی کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ بس اس کے بعد آگے کیا سٹیجز ہیں، دین کے قیام کے لیے ہماری کیا جد و جہد ہے، ہاں، اس اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہماری کیا کوشش ہے، برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو مٹانے کے تعلق سے ہماری کیا کوشش ہے، اس کے اوپر ہم سب جو ہے جائزہ لینا، احتساب لینا، اور وہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کا ہمیں اللہ کے حضور اس کا بھی جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا منکرین کا مطالبہ، وہ چاہتے تھے کہ ان کے نام ایک کھلا خط آئے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ جو سب ایکسکیوزز، عذر جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر انہیں نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، یعنی ان کا ایسا کوئی مطالبہ ہرگز پورا نہیں کیا، یعنی یہ جیسا چاہیں ایسا ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا، جیسا جو مانگے۔ اور بھی مقامات پر جو ان کا تذکرہ کیا تھا، ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر، آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھیں، اور وہاں سے لکھی لکھائی شکل میں جو ہے جیسے قرآن مجید لائیں، ویسے کچھ کتاب ہمارے لیے، کچھ یہ دلیل ہمارے لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں۔ ایسے مطالبات یہ لوگ کرتے تھے، متعدد جگہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا، تو بتایا جا رہا ہرگز نہیں، یعنی تمہارے ایسے مطالبات جو ہے ہرگز ہم پورا نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا انہو تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے۔ یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں، یا ایھا الناس کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یا صرف عالم دین کے لیے نہیں ہے، یا صرف حفاظ، بلکہ یہ پیغام تمام جیسے مالک جو ہے اللہ رب العزت تمام انسانوں کا مالک ہے، تمام انسانوں کو رزق دیتا ہے، چاہے فرما بردار ہو یا نا فرما بردار ہو، ہاں، تمام انسانوں کی جو ہے ان کو موقع دیتا ہے، امتحان میں مبتلا کیا، آیا وہ ہدایت پاتے ہیں یا اس سے انحراف کرتے ہیں، منحرف ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس نصیحت پر، اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نمونہ بنا کر انسانیت کے سامنے بھیجا۔ فمن شاء ذکر، اب جس کا جی چاہے اس سے جو ہے سبق حاصل کر، اب جس کا جی چاہے، اب جو اس کی طرف آئے گا، جو اس سے شوق لے گا، جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ آگے ایک بہت اہم نقطہ آ رہا ہے، تو اس میں اور بھی تفصیل سے بات آئے گی۔ تو یہ کوئی ایسا یہ نہیں کہ تم کو بہت گزارش کر کے، بہت منت سماجت کر کے، تم کو یہ کر کے ریکویسٹ کر کے تم کو یہ نہیں، بلکہ اب جس کا جی چاہے، اللہ نے چھوڑ دیا، انسان کو اختیار دیا، ہاں، تو وہ اس سے جو ہے اس سے سبق حاصل کر لے۔ بارہا بات ہمارے سامنے آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم اس پیغام کو پہنچا دو، ہدایت دینا ہمارے ذمہ، یعنی اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ یہ بہت اہم آیت کا فقرہ ہے، آخری آیت کا، بلکہ جس میں فرمایا جا رہا کہ یہ کوئی جو ہے یہ کوئی جو ہے سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ یعنی اس کی تفسیر ہے، بڑی اہم ہے، غور سے اسے سنیں، سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ جو اس کو سنیں۔ یعنی کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا سراسر اس کی اپنی مشیت ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسے نصیحت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب کہ اللہ کی مشیت بھی ہو۔ انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ بھی اسے چاہے، اللہ کی مشیت بھی ہو کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق بخشے، جب یہ ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں
یہاں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بندے کا کوئی فعل، کوئی عمل بھی تنہا بندے کی اپنی مشیت سے ظہور میں نہیں آتا۔ بندہ جو بھی کرتا تنہا اپنے مشیت، اپنے مرضی سے ظہور میں نہیں آتا، بلکہ ہر فعل، ہر عمل اسی وقت پائے تکمیل کو پہنچتا جب اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی بندے کی مشیت سے مل جائے۔ بندہ جو چاہتا ہے، اللہ اگر چاہتا ہے تو ہی وہ بندہ کر پائے گا۔ بندہ چاہتا لیکن اللہ نہیں چاہتا تو پھر وہ نہیں کر پائے۔ ہدایت کا معاملہ ایسا ہے۔ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے جسے نہ سمجھنے سے انسانی فکر بکثرت ٹھوکریں کھاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا کہ اگر اس دنیا میں ہر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ جو کچھ وہ کرنا چاہے کر گزرے، اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو پورا اختیار دے جو کچھ وہ کرنا چاہے کر گزرے، تو ساری دنیا کا نظام، سسٹم کیا ہوتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ درہم برہم ہو جاتا۔ جو نظم، جو ڈسپلن، جو سسٹم اس جہان میں قائم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کسی کو قتل کریں، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ اس کو قتل، تو وہ چیز عمل میں نہیں آتی۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کے ذمہ رکھتے کہ رزق کا تقسیم کرنا، تو پھر انسان کیا ہے؟ کسی کو دیتا نہیں، پھر زمین پر فساد برپا ہوتا، اپنے لوگوں کو دیا، ان کو نہیں دیا، ان کو دیا، ان کو نہیں دیا، یہ سب سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اپنے ذمہ رکھا ہے، انسان کے ذمہ نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو انسان جو کرنا چاہتا ہے اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ اس کی مشیت، اس کی شامل حال نہ ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو انسان جب اللہ بھی چاہے کہ انسان وہ کام کرنے دے۔ یہی معاملہ ہدایت اور ضلالت کا بھی ہے۔ انسان کا محض خود ہدایت چاہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے ہدایت مل جائے۔ انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہدایت مل جائے، بلکہ اسے ہدایت اسی وقت ملتی ہے جب اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہدایت، تو ہدایت اسی وقت جب اللہ کی مشیت بھی یہ چاہتی کہ اللہ کی مشیت بھی ہوتی ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، تب وہ چیز پوری ہو جاتی ہے۔ تو بلکہ جب اللہ اس کے اندر گمراہی کی طلب پا کر، جب اس کا جھکاؤ گمراہی کی طرف ہے، برائی کی طرف ہے، ضلالت کی طرف ہے، تو اس کی اسی طرح ضلالت کی خواہش بھی محض بندے کی طرف سے ہونا کافی نہیں، بلکہ جب اللہ اس کے اندر گمراہی کی طلب پا کر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے غلط راستوں میں بھٹکنے دیا جائے، تب وہ ان راستوں میں بھٹک نکلتا ہے جن پر اللہ اسے جانے کا موقع دے دیتا ہے۔ بھٹکنا، گمراہی، برائی کرنا، تو اس کا رجحان، اس کا جھکاؤ، اس کی خواہش جب یہ ہوتی ہے تو اللہ اس راستے پر اس کو پھر اس کی اللہ کی مشیت بھی اگر اس کے چاہے تو ہوتا، اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے تو برائی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نقطہ بہت ہی مثال کے طور پر مفسر یہاں پہ لے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چور بننا چاہے تو محض اس کی یہ خواہش اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جہاں جس گھر میں گھس کر وہ جو کچھ چاہے چرا لے جائے، اس کے اوپر بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق اس کی اس خواہش کو جب اور جس قدر اور جس شکل میں پورا کرنے کا موقع دیتا ہے اسی حد تک وہ اسے پورا کر سکتا ہے۔ چور چاہتا ہے کہ پورا سامان لے جائے، کئی گھروں کی چوری کرے، لیکن نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ یعنی ہر عمل ہم جو سنتے ہیں نا، پتا بھی جو ہلتا ہے بغیر اللہ کی مرضی سے نہیں گرتا، پتا بھی جو اللہ کے حکم سے ہی کوئی چیز ہوتی۔ یہ نقطہ ہمیں ہماری ذہنوں کے اندر کلیئر ہونا چاہیے
اور پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انفرادی طور پر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں سورہ مدثر کی آیت نمبر 56 کی تفسیر میں، تفہیم القرآن کے اندر، اور دوسرے مفسرین نے بھی جو لیا اس کا بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، یعنی تمہیں اللہ کی ناراضی سے بچنے کی جو نصیحت کی جا رہی وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے اور اگر تم ایسا نہ کرو تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت اس بنا پر کی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے بندے اس کی رضا چاہیں اور اس کی مرضی کے خلاف نہ چاہیں، اس کا حق ہے کیونکہ مالک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، تو اس کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کی پرستش کی جائے، وہ تمام چیزیں آتی ہیں تو، اور اس کا اہل ہے یعنی کہ تقویٰ کرنے والوں کو وہ بخش دے، یعنی یہ اللہ ہی کو زیب دیتا کہ کسی نے خواہ اس کی کتنی ہی نافرمانیاں کی ہو، جس وقت بھی وہ اپنی اس روش سے باز آ جائے اللہ اپنے دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی کتنا موٹیویٹنگ اور انسپائرنگ ہے، انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ گناہ ہو گیا اگر خلوص سے اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول کرتا ہے۔ اپنے بندوں کے لیے کوئی جذبہ انتقام وہ اپنے اندر نہیں رکھتا کہ ان کے قصوروں سے وہ کسی حال میں درگزری نہ کرے اور انہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑے، ایسا اللہ کی یہ نہیں ہے، ایسا اللہ نہیں چاہتا کہ سب سزا ڈائے کرے، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے بشرطے کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں۔ اسی کے ساتھ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔